بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر شر کو خیر میں بدل دے, آمین. الحمدللہ ہر سنڈے کی طرح آج بھی ہمارا لائیو سیشن ہے اور سیریز چل رہی ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ, یعنی اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر. آج ہمارا ویک 14 ہے الحمدللہ, اور ہر ویک ہم ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آتے ہیں. ٹیگ کرنا ہے, آپ ٹیگ کر لیں, پھر کرتے ہیں. کرتے ہیں. جی اسٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین, آمین. آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے سوسائٹی پریشر, یعنی معاشرے کا پریشر. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسی بات نہیں ہے. ہم سب پہ, ہر فیلڈ میں, ہر بندے کے اوپر کوئی نہ کوئی سوسائٹی کا پریشر ضرور ہے, معاشرے کا پریشر ضرور ہے. آپ بولیں کہ نہیں میں تو آزاد ہوں, میں پابند نہیں ہوں معاشرے کا, تو ایسی بات نہیں ہے. آج کے سیشن کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو پریشرز ہیں ان کو ہمیں ڈیل کرنا آنا چاہیے اور ان کو اپنے ذہنوں سے اتار دینا چاہیے. کیوں؟ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے اندر بہت پوٹینشیل ہے, بہت سٹیمنا ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کیا ایبیلٹی, ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں, رائٹ. اور آپ خوش بھی رہنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جینا چاہتے ہیں جیسے جینے کا حق ہے, انجوائے کر کے اپنی مرضی کے ساتھ, خوشی کے ساتھ, رائٹ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اوپر, ہم سب کے اوپر سوسائٹی کچھ پریشرز ڈال دیتی ہے. ہر فیلڈ میں اسی طرح ہی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اپنی مرضی نہیں کر پاتے, ہم سکون سے زندگی نہیں گزار پاتے, ٹھیک ہے. اور ہوتا کیا ہے, آہستہ آہستہ ہم ڈارکنیس کی طرف چلے جاتے ہیں. دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, دل کچھ اور کرنے کو کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہم وہ کر نہیں پاتے کیونکہ سوسائٹی کا پریشر بہت ہے, ٹھیک ہے. اسپیشلی ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستان انڈیا کی, ہماری سوسائٹی میں تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو آج ہم ایک ایک کر کے وہ سارے پوائنٹس پڑھیں گے جس کی جو پریشرز ہیں ہمارے اوپر, اور یہ بھی کہ ہم کو کیسے ان کو اپنے سے دور کرنا ہے. ہم کپڑے, کھانا, اسکولنگ, جاب, رشتے, ایجوکیشن, ایون یہ کہ مرنے کے بعد جو سیریمنیز ہیں وہ سب کچھ بھی ہم کرتے ہیں اپنے معاشرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے, سوسائٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے. کیسے پہننا ہے, کیا کھانا چاہیے ہمیں, کہاں کس اسکول میں پڑھنا چاہیے, کہاں ہم پڑھائیں گے اپنے بچوں کو تو سوسائٹی ہمارے بچوں کو بہت اچھا سمجھے گی کہ بچے انگلش میڈیم اسکول میں جاتے ہیں, انگلش بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کس قسم کی جاب ہوگی تو ہماری بڑی واہ واہ ہوگی, رائٹ. کس طرح کے رشتے ہوں گے ہمارے بچوں کے تو سوسائٹی میں ہمارے لیے رہنا آسان ہو جائے گا. یہ مرنے کے بعد کون سی رسمیں ہیں جو ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ سوسائٹی کہے گی کہ آپ کے اتنا عزیز فوت ہوا ہے تو آپ نے یہ رسمیں نہیں کی, جو کہ ہمارے دین کا حصہ بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ سارے پریشرز ہیں, ہم ایک ایک کر کے کچھ ڈسکس کریں گے. آپ نے اس کو اپنے آپ سے ریلیٹ کرنا ہے, اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہوں جو آپ کی لائف میں نہ ہوں, اور کچھ ایسے پوائنٹس ہوں جو آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہو, تو آپ اس سے کمپیئر کر کے اپنے مسئلوں کا حل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے آج اس کے سیشن کے اینڈ پہ؟ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ آپ کو صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا آنا چاہیے. جو آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ وہ سوسائٹی کو نظر میں رکھ کے آپ کو نہیں کرنا, ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت کے لیے چلے آپ سوسائٹی کو نظر میں رکھ کے آپ ایک فیصلہ کر دیتے ہیں جس سے معاشرہ تو بڑا خوش ہوتا ہے, آپ کو باتیں نہیں کرتا, لیکن آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. آپ کو لانگ ٹرم چیز دیکھنی ہے, شارٹ ٹرم چیز نہیں دیکھنی. آپ کو فیصلے کس بنیاد پہ کرنے ہیں؟ آپ کو فیصلے کرنے ہیں صحیح اور غلط کی بنیاد پہ. یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کا معاشرہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. آپ اچھا کریں تب بھی معاشرہ آپ کو باتیں کرے گا, کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکلے گا,
ٹھیک ہے. اور آپ برا کام کریں تو سوسائٹی تب بھی آپ پر پریشر ڈالے گی. تو کرنا کیا ہے, آپ نے وہ کام کرنا ہے جو صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری بات وہ کہ جو آپ کا دل کہہ رہا ہے, صحیح بھی ہے اور آپ کا دل بھی کر رہا ہے. سم ٹائم ایک چیز صحیح ہوتی ہے اور ہمارا دل بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارے پر پریشر بہت ہوتا ہے. ہمارا اپنا, ہمارے پیرنٹس کا, جو بھی چیزیں ہماری سوسائٹی میں آ جاتی ہیں, ہمارے فرینڈس کا, ریلیٹیوس کا, ہم وہ کام ہی نہیں کرتے, حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اور ہمیں اس میں فائدہ بھی ملے گا, لیکن ہم وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اب کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم؟ سب سے امپورٹنٹ چیز وہ کیا ہے؟ رشتے. ہم جو رشتے کرتے ہیں ان کی بنیاد ہم کس چیز پر رکھتے ہیں؟ ہم جو اپنے گھروں میں بہوئیں لے کے آتے ہیں یا داماد لے کے آتے ہیں تو ہمارا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کرائٹیریا دین کبھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ایک بچہ ہے وہ ڈاکٹر ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر ہی لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے, کوئی دوسری لڑکی نہیں ڈھونڈی جاتی. یا ڈاکٹر نہیں بھی تو بہت امیر ہو اور بہت خوبصورت ہو, ٹھیک ہے نا, وہ جب گھر کے آئے اور سب اس کو دیکھ کے خوش ہو جائیں, ہم اپنے ریلیٹیوز کو دکھائیں کہ یہ ہماری بہو ہے, اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت اچھے لوگوں میں ہو, اس کا گھر اتنا اچھا ہو کہ جہاں پہ کہتے ہیں نا ہمارا جب بیٹا جائے سسرال میں تو بہت اچھی جگہ ہو جہاں ہمارا بیٹا بیٹھے تو اس کو اچھا لگے. یہ رشتے اس بنیاد پہ ہوتے ہیں. جب لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں تو اس کا قد دیکھی جاتا ہے, اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, اس کی کوالیفیکیشن دیکھی جاتی ہے, لیکن اس کا دین نہیں دیکھا جاتا. کبھی بھی اس کا دین نہیں دیکھا جاتا. ہمارے رشتوں کی بنیاد یہ چیز ہوتی ہے, ایک سے بڑھ کر ایک کرنا ہے. اس کی بہو ایسی تھی, آپ دیکھو میں کہاں سے رشتہ لے کے آتی ہوں. ٹھیک ہے. میری نند نے انکار کر دیا اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے, اب میں تو زبردست لڑکی لے کے آؤں گی. ٹھیک, مقابلہ ہو جاتا ہے. اچھا انہوں نے ہمیں رشتہ نہیں دیا, اب دیکھو کتنے اونچے خاندان میں رشتہ کرتی ہوں. اور کئی لڑکے بھی اس طرح کرتے ہیں کہ جب ان کو ان کی مرضی کا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا یا انکار ہو جاتا ہے تو وہ اس چیز میں ایگریشن میں آ کے, بدلے میں آ کے کسی غلط لڑکی سے شادی کر بیٹھتے ہیں, صرف یہ دکھانے کے لیے. دل کی خوشی نہیں ہوتی, صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہاں ہم تم سے اوپر ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جب رشتے ہو جاتے ہیں پھر سب فیملی والوں کو بلایا جاتا ہے, انوائٹ کیا, ان کو بتایا جاتا ہے ہم نے رشتہ کہاں کیا ہے. ٹھیک ہے. یہی ہماری بنیادیں ہیں. ہم کاسٹ کو دیکھتے ہیں, بچیاں گھر بیٹھی رہ جاتی ہیں لیکن ماں باپ کہتے ہیں ہم نے آؤٹ آف کاسٹ نہیں کرنا, لوگ باتیں کریں گے, ہمارے خاندان والے باتیں کریں گے. میرے پاس اس طرح کے کیس آیا کہ بچہ چاہتا ہے کہ ایک لڑکی ہے دین پہ چلنے والی ہے اور میرا رشتہ یہاں پہ ہو جائے, ماں بھی چاہتی ہے لیکن باپ کہتا ہے کہ نہیں یہاں نہیں کرنا. پھوپھیاں کہتی ہیں کہ یہاں نہیں کرنا رشتہ, ان کی کاسٹ نہیں ٹھیک, نہیں ہمیں تو بہت خوبصورت لڑکی چاہیے. جس نے شادی کرنی ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے, وہ نہیں چاہتا کہیں اور پہ رشتہ, لیکن سوسائٹی اسے پریشر ڈالتی ہے. کاسٹ کا تو بہت زیادہ ایشوز ہے, بہت زیادہ ایشو ہے. اور لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ان کی شادی کی جائے, لڑکے بھی چاہتے ہیں, لیکن ان کو مناسب اپنی کاسٹ میں رشتہ نہیں ملتا. تو یہ سارے پریشر کون ڈالتا ہے ہم پہ؟ یہ سوسائٹی ڈالتی ہے. ہم اپنی بچیوں کو گھر بٹھا کے رکھ دیتے ہیں, ان کی عمریں آگے چلی جاتی ہیں, لیکن نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں ہماری تو ناک ہے, سوسائٹی والے کیا کہیں گے. ایک اور میں نے دیکھا اپنے جاننے والوں میں ایک رشتہ, تو بچی جو ہے وہ ڈاکٹر تھی اور اس نے اپنے لیے ڈاکٹر پسند کر لیا کہ رشتہ آیا, لیکن جو باپ تھا اس نے ایکسیپٹ نہیں کر پایا. وہ رشتہ کر بھی دیا لیکن ایکسیپٹ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے لوگوں کو بڑی باتیں کی ہوئی تھی کہ کاسٹ سے باہر کیوں کرتے ہیں, اور اب بیٹی نے خود ایسا لڑکا پسند کیا ہے جو کہ کاسٹ سے باہر ہے. اتنے سال ہو گئے داماد کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو یہ جو ہے یہ ہماری سوسائٹی ہے جو ہماری بچیوں کو گھر بٹھا کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک لڑکی یا ایک لڑکا جس کی عمر ہو گیا شادی کی اور وہ گھر والوں کو کہہ نہیں پاتی. کیوں؟ معاشرے کا ڈر کہ میں اپنے منہ سے کیسے کہوں کہ میرا نکاح کر دیں. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے وہ کئی بیماریوں میں, برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بچے بول نہیں پاتے. لڑکیاں تو اسپیشلی نہیں بول پاتی, کتنی ایج ہو جاتی ہیں ان کی کہ معاشرہ کیا کہے گا کہ بیٹی اپنے منہ سے کہہ رہی ہے میرا نکاح کر دے. تو یہ سارے سوسائٹی کے ڈر ہیں. ہم نے ان ڈروں سے باہر نکلنا ہے. ہم نے نہیں سوچنا کہ معاشرہ کیا کہے گا, کیونکہ اس نے تو ہر حال میں بات کرنی ہے, اور ایٹ دا اینڈ دیکھا ہی جائے گا کہ آپ کے گھروں میں سکون ہے کہ نہیں ہے, آپ کے بچے خوش ہیں کہ نہیں خوش, آپ اپنی لائف میں خوش ہیں کہ نہیں خوش. ٹھیک ہے.
تو جب آپ نے رشتوں کی بنیاد رکھنی ہے تو اپنے بچوں کو بٹھائیں، ان سے مشورہ لیں، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ لو میرجز کی جو ہے ریشو بڑھتی بھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں کہا تھا کہ ایک لمٹ میں رہ کر اگر یہ کام کیا جاتا ہے، اگر آپ کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی پسند ہے تو آپ جائیں اس کے گھر رشتہ لے کے، ٹھیک ہے نا۔ لڑکا نکاح کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کا کروا دیں۔ اگر آپ نہیں کرواتے اور آپ کہتے ہیں نہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو میرے خاندان میں ہوگی، خاندان سے باہر نہیں ہوگی، تو وہ لڑکا کیا ہوگا، آپ سے بھی باغی ہو جائے گا اور وہ کوئی غلط کام کر بیٹھے گا۔ تو آپ کر دیں، ٹھیک ہے، دیکھ لیں۔ اگر آپ کو اس لڑکی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تو آپ رشتہ کر دیں وہاں پہ۔ ایسے نہ کریں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کو گھر مت بٹھائیں، ٹھیک ہے۔ معاشرے کا مت سوچیں آپ لوگ، کاسٹ سسٹم کو ختم کریں۔ کاسٹ سے باہر آپ کو اچھا رشتہ ملتا ہے کر دیں۔ کیا ہوگا کاسٹ سے؟ کہ آپ کی آنے والی نسلوں پہ اثر پڑے گا؟ نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کاسٹ جو ہے وہ صرف پہچان کے لیے ہے، جو ذاتیں صرف پہچان کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ہمیں نہیں رہنا، ہمیں سے باہر نکلنا ہے۔ سوسائٹی کی پرواہ نہیں کرنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو ان پریشر سے ہمیں باہر نکل کے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور فکر کرنی ہے تو کس کی؟ کہ ہمارے ایمان بچ جائے، ہمارے بچے خوش ہیں کہ نہیں خوش، ہمارے گھروں میں سکون ہے کہ نہیں ہے۔ سوسائٹی کو نہیں دیکھنا آپ نے۔ اس کے بعد ایک لڑکی جو ہے، آپ دیکھیں جب اس کی شادی ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ ہے، اس کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس نے کنسیو کیا ہے کہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ بچی کے آگے نسل بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی۔ ابھی اس کو شادی کو کچھ ہفتے ہوتے ہیں، ایک مہینہ ہوتا ہے، سب لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کوئی خوشخبری ہے بتاؤ۔ وہ پہلے دن سے لڑکی پہ پریشر، بہت زیادہ پریشر سوسائٹی کا، شاید اس کا ہسبینڈ نہیں کہتا لیکن ارد گرد والے پریشر ڈالتے ہیں، بہت زیادہ ڈالتے ہیں۔ ڈھیروں کیسز ہیں اس طرح کے، یعنی ابھی ایک دو ہفتے ہوتے ہیں اور لڑکی پریشان ہو جاتی ہے کہ اس نے کنسیو نہیں کیا، معاشرہ اس کو رہنے ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بتائیں آپ کی بہو کی کوئی خوشخبری ہے، کتنا غلط کوشچن ہے یہ، کیوں ہم پوچھتے ہیں کسی سے؟ ہم نے اب آج کے بعد یہ نہیں پوچھنا کسی سے، ان کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، تو اللہ کی دین ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں وہ اس ٹینشن میں رہتی ہیں، اور ٹینشن کی وجہ سے وہ ویسے ہی نہیں کنسیو کر پا رہی ہوتی، ان کو ٹینشن ہے، ٹینشن ہو جائے، دعائیں مانگ رہی ہیں، سب کو کہہ رہی ہیں، اور اب اپنی جو شادی کے پہلے کچھ مہینے تھے جو کہ انجوائے کرنے کے تھے، اپنے پارٹنر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے تھے، اس کو سمجھنے کے تھے، وہ سارا پریشر لے جاتی ہے کہ میں کب کنسیو کروں گی، کب میں کسی کو بتاؤں گی کہ ہاں میں کنسیو کر لیا، ناؤ آئی ایم کمپلیٹ، ٹھیک ہے۔ لڑکیاں خود پرسنلی اتنا نہیں چاہ رہی ہوتی لیکن سوسائٹی ان کو کہہ رہی ہوتی ہے۔ بچے تو انجوائے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن سوسائٹی ان کو جینے نہیں دے رہی ہوتی۔ اگر کہ 1 سال ہو گیا ہے اور گھر میں نئی نسل نہیں آئی، اولاد نہیں آئی، تو لوگ تو بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ کئی لڑکیاں ایسی ہیں جو کہ ڈپریشن میں جا رہی ہیں، مطلب 2 3 سال ہو گئے ہیں انہوں نے کنسیو نہیں کیا، تو دیکھیں یہ اللہ کی دین ہے، اس میں بچی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پہلے زمانوں میں 5 سال بعد بھی ہوتے تھے، میرے خود فادر جو ہیں وہ 5 سال کے بعد ہوئے، اس کے بعد پھر سارے بہن بھائی ہوئے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیا ہو گیا، فوراً سے ہونا چاہیے، اگر شروع میں نہ ہوا تو بعد میں بھی نہیں ہوگا۔ تو لڑکیاں ڈپریشن میں جا رہی ہیں، چڑچڑی ہو رہی ہیں، بیماریاں لگ رہی ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی میں کیا پرابلم ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کنسیو نہیں کر پائے۔ تو یہ تو اللہ کی دین ہے۔ جتنی بھی لڑکیاں اس وقت سن رہی ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے نسل بڑھانا، یہ آپ کے رب کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنے اوپر پریشر مت ڈالیں، جب آپ پریشر ڈالیں گی تو آپ بیمار ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ آپ خوش نہیں رہ سکتی، جب کوئی آپ سے پوچھے کوئی ایسی بات ہے تو بولے اللہ انشاءاللہ کرے گا۔ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، جتنی آپ اپنی شکل بنائیں گے اس طرح کی پریشانی والی تو لوگ بھی آپ کو بیچارہ سمجھیں گے، رائٹ۔ آپ نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مل کے آپس میں ڈیسائیڈ کرنا ہے، بات کرنی ہے کہ اگر ہمارا کوئی بیبی ہو سکا کچھ دیر تک تو کوئی بات نہیں، ہم نے اپنی لائف انجوائے کرنی ہے، اللہ کی دین ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت زیادہ رول ہسبینڈ کا ہوتا ہے کہ وہ سیکیورٹی دے اپنی بیوی کو کہ کوئی بات نہیں، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور لڑکی خود بھی اپنے آپ کو کول ڈاؤن اور کام ڈاؤن رکھے، کیونکہ سم ٹائم مرد نہیں چاہ رہا ہوتا، اس کو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن لڑکی ٹینشن میں آ جاتی ہے، جس کو دیکھ کے خاوند کو بھی ٹینشن ہو جاتی ہے، ہاں اب تو ہمارا بچہ ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوسائٹی کے پریشر ہے، ہم سب نے مل کے ہمارے گھروں میں ارد گرد جب بھی کوئی شادیاں ہوتی ہیں،
بہویں آتی ہیں یا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ دیکھیں تو آپ نے کسی سے یہ آئندہ کے بعد ایسا کویشچن نہیں پوچھنا، کبھی بھی نہیں پوچھنا، اس کو آپ نے کبھی بھی اس پریشر میں نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور کئی جگہ پہ کیا ہوتا ہے کہ شادیوں کے حوالے سے لڑکوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور ماں باپ کسی اور قسم کی لڑکی ان کے لیے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ اس کو چاہیے کیا، اس کو کس طرح کی بیوی چاہیے، ٹھیک ہے، ان سے نہیں پوچھا جاتا، ماں اپنی مرضی کرتی ہے، اور ہوتا کیا ہے وہ پریشر میں آ جاتا ہے، اسی سوسائٹی کے پریشر میں آ جاتا ہے۔ خالہ کہتی ہے بیٹا یہ لڑکی بہت پیاری ہے، اس سے نکاح کر لو، پھپھو کہتی ہے بیٹا یہ تو ڈاکٹر ہے، تمہاری آنے والی نسل ڈاکٹر بن جائے گی، لیکن بیٹے کو تو وہ پسند نہیں ہوتی، اس کو تو ایک سادی سی لڑکی پسند تھی جو اس کے گھر کو سنبھالے، لیکن سوسائٹی نے اتنا پریشر ڈالا کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتا اور ماں باپ کی مرضی سے ہاں کر دیتا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے پہلے دن سے وہ خوش نہیں رہ پاتے۔ بہت سی مثالیں اس طرح کے کیسز آتے ہیں جس میں لڑکیاں کہتی ہیں کہ شادی کی پہلے ہی رات ہمیں ہسبینڈ نے کہہ دیا تھا کہ آپ ہماری پسند نہیں ہیں، ہم تو کسی اور لڑکی کو پسند کرتے تھے، تم سے شادی صرف میں نے اس لیے کی کیونکہ میری ماں نے کہا تھا، اور وہ پہلے دن سے اپنی بیوی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے۔ تو یہ غلطی ہے ماں باپ کی اور بچوں کی بھی، کہ اگر ان کے ماں باپ ان کو فورس کر رہے ہیں تو یہ ایموشنل ہونے والی جگہ نہیں ہے، یہ ایسا سپاٹ نہیں ہے، یہاں آپ ایموشنل ہوگے تو پوری زندگی آپ اپنی برباد کر دیں گے، تو کبھی بھی اس چیز کا آپ نے پریشر نہیں لینا۔ اسی طرح لڑکیاں ہیں، اگر ان کو کسی زبردستی کسی ایسے لڑکے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ جو بڑا امیر کبیر ہے لیکن اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے، تو کبھی بھی سیکریفائز نہیں کرنا آپ نے، کبھی بھی نہیں۔ کئی جگہ پہ ماں باپ اولاد کے سامنے رونا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا میں چاہتا ہوں تمہارا خاندان میں جو ہے وہ رشتہ ہو جائے اور ہمارا جو تعلق ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ اور مضبوط ہو جائے، حالانکہ لڑکی وہ رشتہ کرنا نہیں چاہ رہی ہوتی، اس کو پتہ ہے کہ لڑکا کا اخلاق اچھا نہیں ہے، کیونکہ خاندان میں تو سب ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو سیکریفائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آپ کے دین نے تو نہیں کہا ہوا، آپ کو تو اختیار ہے، نکاح کے لیے اپنی اولاد سے پوچھنا لازم ہے، لڑکی سے پوچھنا لازم ہے، یہ آپ کا حق ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو آپ انکار کر دیں، لیکن بڑے طریقے کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کیونکہ اگر آپ اس جگہ پہ کمپرومائز کر لیتی ہیں تو پوری زندگی آپ کی خراب ہو جائے گی، آپ اس کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہیں گی، کیونکہ وہ تو آپ کی چوائس ہی نہیں تھا، اس کا تو اخلاق ہی نہیں ٹھیک تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہمیں رشتے کرنے سے پہلے یہ بات دھیان میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے، سوسائٹی کے پریشر میں آ کے نہیں کرنا ہم نے یہ کام، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ بات آتی ہے نوکریاں، جابز جو ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی بچے ایسے ہیں جو کہ بہت اچھا پڑھ چکے ہیں، ان کے پاس بہت اچھی ڈگریز ہیں، لیکن ان کو جاب اس لیول کی نہیں مل رہی ہوتی، کیونکہ جاب ان کے لیول کی نہیں ہوتی تو وہ کوئی بھی جاب نہیں کرتے، کوئی بھی چھوٹی جاب نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ہم سے پوچھے گا کہ تم کیا جاب کر رہے ہو تو میں اسے بتاؤں گا کہ میں کہیں ٹیچنگ کر رہا ہوں، تو کہیں گے تم نے تو انجینئرنگ کی ہوئی تھی، تم تو ڈاکٹر تھے تو تم لیکچرار بن گئے ہو، تو یہ تو تمہاری فیلڈ نہیں ہے، تو بچے کوئی بھی جاب نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ہمارے جو پہلے کے زمانے کے آپ کہہ لیں والد تھے، وہ ہر قسم کا کام کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اور اسلام میں بھی تو یہی ہے نا، ہمیں کسی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کسی چیز کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اچھا یہ چیز جو ہے نا وہ صرف ہمارے ہی معاشرے میں ہے، باہر نہیں ہے۔ یہاں سے جب بچے آپ کے باہر جاتے ہیں، آپ سب کو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ابراڈ چلے گئے ہیں، باہر چلے گئے ہیں، رائٹ، لیکن وہاں جا کے ان کی کیا جاب ہے وہ آپ نہیں بتاتے کسی کو۔ وہاں پہ تو لوگ ویٹر بھی بن جاتے ہیں، ڈیلیوری بوائے بھی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پھول بیچنے والے بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہی جاب اگر آپ کو پاکستان میں کرنی پڑے تو آپ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ سوسائٹی کا پریشر ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ تو بیٹا تمہارا جو ہے وہ کسی شاپ پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی گول گپے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہاں پہ حقیر سمجھا جاتا ہے جاب کو، تو بچے فارغ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس پریشر میں نہیں آنا، کبھی بھی نہیں آنا، جب تک اچھی جاب نہیں مل رہی تو جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو تو لیں، وہاں سے آپ کا رزق کھل سکتا ہے۔ آپ نے کہ کوئی چھوٹی جاب لی، وہاں کوئی ایک بڑا انسان آ گیا، اس سے آپ کی بات چیت ہوئی، اس نے آپ سے پوچھا آپ کی ڈگری کے بارے میں، اس نے کہا آپ میرے پاس جاب کے لیے آ جائیں، لیکن آپ نے وہ چھوٹی جاب کو انکار کر دیا تو بڑی جاب بھی آپ کے پاس نہیں آئی، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو جو کام ملتا ہے وہ آپ کریں، سوسائٹی کی فکر نہیں کرنی، یہ صرف ہمارے یہاں پہ ہی ہوتا ہے، باہر تو ایون مطلب کتے تک نہلاتے ہیں، ہمارے یہاں کے لوگ گئے ہوئے خوشی خوشی کام کرتے ہیں، سٹورز پہ بیٹھ جاتے ہیں، بہت کام کرتے ہیں۔ یعنی لڑکیاں وہاں پہ جیسے ڈے کیئر کے سینٹرز ہیں، بچے جو ہے لڑکیوں کے پاس چھوڑا لیا، ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں اور وہ لوگوں کے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں اور کتنے کتنے پیسے کماتی ہیں، لیکن یہاں پہ اگر کوئی بچی کسی کے بچے سنبھالی ہے تو اس کو آیا سمجھا جاتا
ہے نا, لیکن باہر اسی کام کو کوئی آر نہیں ہے, بہت پیسے ملتے ہیں ان کو, ٹھیک ہے. اچھی کوالیفائڈ لڑکیاں لوگوں کے گھر میں جاتی ہیں, 1-1 2-2 گھنٹے کام کرتے ہیں اور کتنے کتنے پیسے لے کے آتی ہیں. تو یہ سارا کا سارا جو ہے نا بات ہماری سوسائٹی کی جو ہم نے دماغوں میں بٹھا لی ہوئی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, سوسائٹی معاشرہ کیا کہے گا, تو ہم نے اس چیز سے باہر نکلنا ہے, ٹھیک ہے. اصل جو سکون ہے نا, اصل جو سکون ہے وہ کس میں ہے, جب آپ سیٹسفائی ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ فارغ نہیں بیٹھے ہوئے, آپ کا گھر ہوشبار ہے, آپ کی کمائی تھوڑی بھی ہے نا لیکن آپ سکون میں ہیں, کیونکہ آپ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. آپ جو بھی کام کریں, جب کوئی کام اپنی خوشی سے کر رہے ہیں, سپوز اگر میں بھی آپ سے بات کر رہی ہوں, لیکچر دے رہی ہوں, اگر میری اس میں خوشی نہیں ہے تو میں اپنا 100% یہاں نہیں دے سکتی, کوالٹی والا کام میں نہیں کر سکتی کیونکہ میری خوشی نہیں ہے. تو چونکہ میں خوش ہوں, میں راضی ہوں, تو میں جو بھی کام کر رہی ہوں میں اس میں سیٹسفائی ہوں, تو مجھے سکون ہے. ایسا ڈاکٹر جو صبح سے لے کے شام تک ڈیوٹی کر رہا ہے, اس کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, اپنی بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے, اس کی زندگی کیا ہے, اس کمائی کو آپ نے کیا کرنا ہے. بیوی کہے گی مجھے ایک ڈاکٹر تو نہیں چاہیے تھا, مجھے تو میرا ہسبینڈ چاہیے تھا. ہم یہی کرتے ہیں, جیسے باہر ہیں ویسے ہی اپنے بچوں کے ساتھ ہیں. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ آرمی میں ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آتا ہے, وہ ایک ہول چڑھا لیتے ہیں. سپوز اگر میں ابھی اس وقت اسپیکر کی طرح بات کر رہی ہوں, تو جب میرے گھر میں اسٹوڈنٹس آئیں گے تو میں اسپیکر کی طرح بات نہیں کر سکتی, میں نے ان کی ٹیچر بن کے بات کرنا ہے. میں فرینڈس میں جاتی ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں ایک اسپیکر ہوں, میں نے ایک عام لڑکی کی طرح, ایک فرینڈ کی طرح ان سے بات کرنی ہے. ہم کیوں معاشرے کے بارے میں سوچیں, ٹھیک ہے. کئی لوگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم جو ہے ہمارے ساتھ ایک ٹیگ لگ گیا ہوا ہے تو اب ہم نارمل لائف نہیں جی سکتے, وہ خوش نہیں رہتے, ٹھیک ہے. وہ بارش کو انجوائے نہیں کرتے. کئی جگہ پہ لوگوں کا دل کرتا ہے بارش میں نہانے کو, لیکن ان کے ساتھ معاشرے نے ٹیگ بہت بڑا لگا دیا ہوتا ہے. شاید عالم کا ٹیگ لگ جاتا ہے ان کے ساتھ, کسی ٹیچر کا ٹیگ لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ انجوائے نہیں کر پاتے. ان کو نہیں پتہ کہ بارش میں نہانے کا کتنا مزہ آتا ہے, بارش کو ہاتھوں سے ٹچ کرنے کا کیا مزہ آتا ہے, کھلی ہوا میں سانس لینے کا کیا مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے. ان کو نہیں پتہ. وہ کسی عام جگہ سے نا کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں. ہمارے بچے جیسے کھاتے ہیں زنگر وغیرہ, ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک آپ کیا کہہ لیں اس سے, انڈے والا برگر ہے, ایک بات کری, اس کا مزہ تو اپنا ہی ہوتا ہے, لیکن چونکہ سوسائٹی نے اس کو اس کے اوپر ایک کور چڑھا دیا تو وہ نہیں کھائے گا. اس کو پتہ ہے جو میں کھا رہا ہوں یا کھا رہی ہوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ اپنی مرضی نہیں کر پاتا کبھی بھی نہیں, ٹھیک ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, ہمارا دل کر رہا ہے آئس کریم کھانے کو, لیکن ہم نہیں کھائیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے, اتنی بڑی اسپیکر ہو کے آئس کریم کھا رہی ہے, وہ بھی سب کے سامنے, وہ بھی لولی کھا رہی ہے. سپوز ایک بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ جب ریسٹورینٹ چوز کریں گے تو وہ بھی ہائی ریسٹورینٹ چوز کریں گے, 5 اسٹار تک. اگر مجھے کوئی دیکھے بھی تو ان کو پتہ چلے کہ میں کسی خاص ہوٹل سے کھانا کھا رہا ہوں. تو یہ لائف کیا ہے, یہ آرٹیفیشل لائف ہے, سوسائٹی کا خوف بس, ٹھیک ہے. جیسے آج کل سردیاں ہیں تو ساگ ہے, ٹھیک ہے نا, تو عام جو بندہ جو سوسائٹی کی فکر نہیں کرے گا وہ کہے گا ہاں جی میرے گھر میں ساگ پکا ہے, میں کھانا چاہتا ہوں, میں باہر سے کھاؤں گھر سے کھاؤں, میری اپنی لائف ہے. سوسائٹی کا فکر نہیں کریں گے. جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو ہمارے بچے بیچارے جو ہے وہ ان کو فورک اور نائف پکڑا دیا جاتا ہے, وہ بیچارے کھا نہیں پاتے. پیزا کھانا ہے, پیزے کے لیے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں استعمال کریں. بچے کمفرٹیبل نہیں ہوتے, لیکن ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں سب تمہیں دیکھ رہے ہیں بیٹا, ہاتھ سے نہیں کھانے دیتے بچوں کو. سوسائٹی کا پریشر ہے. بیٹا جب آپ جائیں گے ریلیٹیوز کے گھر تو آپ نے بالکل اپنی جگہ سے نہیں ہٹنا, ہلنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ بدتمیزی نہیں کرنی, لیکن وہ بچے ہیں تو ان کو بچے رہنے دیں آپ, ان کو فوراً سے بڑا نہ کریں آپ. سوسائٹی سے گھبرانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں ان خوف سے باہر نکلنا ہے, ان کا مقابلہ کرنا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی خوشی کس میں ہے, اور صحیح اور غلط میں فیصلہ کرنا آنا چاہیے. آپ کو جو بھی فیصلہ کرنا ہے, چاہے آپ کے جاب کے متعلق ہے, رشتے کے متعلق ہے, اسکول کے متعلق ہے, گھر کے متعلق ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اس کے درمیان آپ نے سوسائٹی کو ایک طرف رکھ دینا ہے. یہ بالکل نہیں سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے. جیسے آج کل سردیاں تو جو شادیاں ہیں تو بیچاری لڑکیاں وہاں پہ وہ شفون کے کپڑے پہن کے جا رہی ہیں جو پردہ نہیں کرتی سپوز, تو کہ اب ہم سویٹر تو نہیں پہن سکتے, اب ہم شال نہیں لے سکتے کہ لوگ کیا کہیں گے. انجوائے وہ ریئل لائف کو انجوائے نہیں کرتے, وہ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی اپنا موبائل خریدنا ہے تو وہ بھی لیٹسٹ ہونا چاہیے کہ تاکہ میرا فرینڈ دیکھے تو اس کی تعریف کرے. گھر خریدنا ہے تو گھر بیسٹ جگہ پہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں تو ہم نے لوگوں کو بلانا ہے, پھر ان کی پارٹیز کرنی ہے,
ٹھیک ہے. اس کا گھر ایسا تھا تو میرا گھر اگر اس کا ڈبل سٹوری تھا تو میرا ٹرپل سٹوری ہونا چاہیے. ساری محنتیں مشقتیں اسی میں لگا دی. آخرت کی تو ویسے کسی نے فکر نہیں کی نا, بس یہی دیکھا کہ معاشرے میں سر کیسے اونچا کرنا ہے, کیسے ہم لوگوں کو فیس کرنا ہے, بڑے بڑے لوگوں سے کیسے ہم نے ملنا ہے, ٹھیک ہے, لوگ کیا کہیں گے. بس یہی چیزیں ہمارے دماغ میں ہیں, یہی پریشرز ہیں جو ہمیں جینے نہیں دیتے. تو کوئی بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے, کوئی بھی آپ کو ڈیسیژن لینا ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. آج کے بعد آپ نے سوسائٹی کے بارے میں نہیں سوچنا. لوگ بات کریں گے, ایک دفعہ کریں گے, 2 دفعہ کریں گے, پھر خاموش ہو جائیں گے. ایٹ دا اینڈ یہ دیکھا جائے گا کہ ٹھیک کیا تھا اور غلط کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب میرا جو بھائی ہے وہ آیا ہوا تھا, تو میں اس سے بات کر رہی تھی دین کے حوالے سے. تو مجھے کہتا ہے کہ آپ ہی دین فالو تو کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہاں پہ یونیورسٹی میں اگر میں کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ تم تو بڑے مولوی بن گئے, تم تو بڑے نمازی بن گئے, تو لوگ تو مجھے باتیں کریں گے, تو میں کیا کروں. یعنی اگر میں نماز پڑھنے جاؤں گا ہاسٹل میں تو میرے لڑکے تو مجھے باتیں کریں گے, ٹھیک ہے, اور اگر داڑھی رکھی جائے گی تو تب بھی لوگ مجھے باتیں کریں گے, لوگ مجھ پہ ہنسیں گے, تو میں کیا کروں. تو میں اتنا سوچ رہی تھی کہ واقعی اتنا زیادہ سوسائٹی نے ہمارے بچوں کو قید کر دیا ہوا ہے, یعنی کہ وہ دین کو نہیں فالو کر پا رہے ہوتے. کتنی بچیاں ہیں تو وہ اس لیے نہیں بیچاری پردہ کر رہی کہ وہ پھر فیشن کیسے کریں گی, لوگوں نے تو ان کی تعریف کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ حجاب نہیں لیتی, اپنے آپ کو کور نہیں کرتی کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ کیا ہے, سوسائٹی کا پریشر ہے, اتنا پریشر کہ دین تک فالو نہیں کیا جاتا. ایک لڑکی کے مجھے میسیجز آ رہے تھے, وہ کہہ رہی تھی میری شادی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میری شادی بہت سمپل طریقے سے ہو, ٹھیک ہے, لیکن میرے گھر والے مجھے نہیں کرنے دے رہے, میں کیا کروں. یہ بھی رسم کرنی ہے, وہ بھی کرنی ہے, ایسے کرنی ہے, ویسے کرنی ہے. بچی کی مرضی تو کسی نے پوچھی نہیں ہے, شادی تو اس کی ہے نا. وہ کہتی ہے کہ میں نے آئی بروز نہیں بنوانی ہے باجی, لیکن میرے گھر والے مجھے فورس کر رہے ہیں. کیا ہے سوسائٹی کا پریشر. تم تیار ہوگی تو لوگ تعریف کریں گے کہ کتنی اچھی جو ہے ہماری پیاری سی جو ہے بیٹی ہے جس کی آج شادی ہے. سوسائٹی کے بہت زیادہ پریشر ہے, ٹھیک ہے. لہنگا بھی ویسا لینا ہے بیٹا جو کسی نے نہ پہنا ہو, ٹھیک ہے. میک اپ وہاں سے کروانا ہے جو مہنگے سے مہنگا ہو, پتہ چلے لوگ پوچھیں کہ بیٹا کہاں سے میک اپ کروایا, تو آپ بتائیں کہ اس میک اپ آرٹسٹ سے میک اپ کروایا. یعنی ہر چیز میں سوسائٹی کے بارے میں سوچنا ہے. اچھا, لوگ جو ہے نا بہت زیادہ سوسائٹی کی وجہ سے ڈپریشن میں جا رہے ہیں. ڈپریشن کی کاز یہ بھی ہے کہ آپ کی خوشی کسی اور چیز میں ہے, ٹھیک ہے, اور گھر والے آپ سے کچھ اور ڈیمانڈ کریں, یا سوسائٹی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کر رہی, لیکن آپ خود ہی اپنے ذہن میں سوال اور جواب کر کے اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں. میں یہ کہوں گی تو وہ آگے سے مجھے یہ کہے گا, یا یہ کہے گی تو مجھے ایسی بات نہیں کرنی, مجھے سوچنا ہے کہ وہ خوش ہیں کہ نہیں خوش, اپنی خوشی کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا. تو یہ چیز ان کی ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. اتنا زیادہ سوسائٹی کا پریشر, اتنا زیادہ سوسائٹی کا پریشر, بچے بیچارے پریشان ہو گیا. اسٹوڈنٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا کمپٹیشن آپ کے کزن کے ساتھ, آپ کی پوری کلاس کے ساتھ ہے, بیٹا آپ نے A+ لینا ہے, اس سے نیچے نہیں آپ کے مارکس آنے چاہیے. تو اگر بچے کے مارکس آ جائیں تو بس ماں باپ پریشان, یہ کیا ہو گیا. اگر میڈیکل کالج میں ان کو ایڈمیشن نہیں ملا تو ایسے ہو گیا جیسے کوئی موت ہو گئی ہے گھر میں. بچپن سے کہا جاتا کہ تم نے تو ڈاکٹر بنا ہے, تو تمہارا تو ایڈمیشن, تم تو انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہو. اتنا پریشر بچوں کے ساتھ. تو بچے پھر کیا کر رہے ہیں, ان کو پھر ایک ہی حل ملتا ہے, وہ خودکشی کر لیتے ہیں. وہ لائق بچے ہیں جو خودکشی کر لیتے ہیں. اتنا پریشر ڈالا ہوا, میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نا, کیونکہ بینگ اے ٹیچر مجھے بہت سے اسٹوڈنٹ سے میرا واسطہ ہے, بہت سے پیرنٹس سے واسطہ ہے. تو میں حیران ہوتی ہوں کہ پیرنٹس کر کیا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. کیا ضروری ہے کہ باپ ڈاکٹر ہے تو اس کی اولاد بھی ڈاکٹر ہو؟ کیا یہ ضروری ہے کہ باپ انجینئر ہے تو اس کا بیٹا بھی انجینئر ہو؟ ان میں سے آرٹسٹ بھی تو نکل سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے وہ عالم دین بن جائیں, لیکن آپ نے ان کو وہ کرنے ہی نہیں دیا. یہ بھی کوئی کام ہے, ٹیچنگ بھی کوئی کام ہے. میں اکثر اپنے بچوں کو کہتی ہوں بیٹا سب سے پیاری فیلڈ ہی ٹیچنگ ہے. اس لیے نہیں کہ میں ایک ٹیچر ہوں, بلکہ اس لیے کہ دنیا کے جو سارے بڑے لوگ ہیں وہ ٹیچر سے پڑھ کے تو بنے ہیں. ڈاکٹر کیسے بن گیا, کہ ٹیچر نہ ہوتا تو ڈاکٹر بھی نہ ہوتا. انجینئر کیا ہے, ٹیچر نہ ہوتا تو انجینئر بھی نہ ہوتا. ہر فیلڈ کا کوئی نہ کوئی ایک استاد ہوتا ہے, ہر فیلڈ کا. اگر استاد نہ ہو تو شاگرد بھی نہیں ہوتے. ٹیچنگ پروفیشن تو سب سے اچھا, بچہ تو کرنا چاہتا تھا لیکن ماں باپ نے کہا نہیں بیٹا آپ نے لیکچرار نہیں بننا. بچے کی خوشی کچھ اور تھی. اتنا سوسائٹی نے پریشر ڈالا. کئی بچے پڑھ رہے ہیں بیچارے, میڈیکل کالجز میں جا رہے ہیں, خوش نہیں ہیں, لیکن میں اپنے ماں باپ کی خوشی ہے تو میں تو ڈاکٹر بنوں گا. خود اپنی خوشی نہیں ہے, صبح سے لے کے شام تک پڑھتے رہے لیکن دل نہیں تھا. تو جس کام میں دل نہیں آتا نا اس میں کوالٹی بھی نہیں آتی. تو ہم نے اس معاشرے کی فکر نہیں کرنی. ایٹ دا اینڈ آپ کا معاملہ ہے آپ کی زندگی کے ساتھ, ان لوگوں کا معاملہ نہیں ہے. آپ کیا گھر میں کما کے جاتے ہیں نا,
یا آپ کی بیوی کا، آپ کے گھر والوں کا معاملہ ہے، سوسائٹی آپ کو کیا دے گی؟ کچھ نہیں دے سکتی. وہ جب آپ پریشان ہوتی ہیں سوسائٹی کیا کرتی ہے؟ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے سوسائٹی آپ کا ساتھ. ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ کرنا ہے جو ٹھیک ہے، وہ نہیں کرنا جو سوسائٹی آپ کو کہہ رہی ہے. ہاں اگر ٹھیک بات ہے سوسائٹی کہہ رہی تو پھر آپ فالو کر سکتے ہیں، لیکن اس کا پریشر نہیں لینا، بالکل پریشر نہیں لینا اپنی زندگیوں کے اوپر. اور ایک اچھی خوشحال پرسکون لائف گزارنی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ کچھ فیصلہ زندگی میں کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں کر پا رہے. ہو سکتا ہے وہ دین کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نہیں کر پا رہے کیونکہ سوسائٹی نے ان پہ پریشر، معاشرے نے بہت زیادہ پریشرائز کیا ہوا ہے. تو آج آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کو سکون چاہیے، اپنی مرضی چاہیے، سیدھا رستہ چاہیے، رائٹ وے میں آپ نے جانا ہے، یا پھر آپ نے لوگوں کی پرواہ کرنی ہے. یہ اب آپ کا فیصلہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈارکنیس سے لائٹ کی طرف آ جائیں تو یہ سارے بیریئرز توڑ دیں. اس سوسائٹی کی فکر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب اس کا پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی سوسائٹی میں پروڈکٹیو تو رہنا ہے، اچھے کام کرنے ہیں اور ایک اچھا شہری بن کے دکھانا ہے، لیکن پرفیکشن کی طرف نہیں جانا آپ نے. اچھا نئی شادیاں ہوتی ہیں نا، تو بہویں جب جاتی ہیں نا تو پرفیکٹ بہو بننے کے چکر میں وہ بہت زیادہ کام خراب کر دیتی ہیں. جاتی کہتی ہیں سارا کام ہم سنبھال لیتے ہیں، یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا. وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیا جو آپ نہیں تھی. تو جو لوگ پرفیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ ایٹ دا اینڈ اپنا کیا کہتے ہیں کباڑا کر لیتے ہیں، وہ خود ہی اپنا لاس کر لیتے ہیں. کتنی لڑکیاں نا اسی طرح ہی کرتی ہیں کہ ہم پرفیکٹ بہو بن جائیں. آپ کبھی بھی نہیں بن سکتی. پرفیکشن جو ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہوتی. وی آر ناٹ پرفیکٹ. تو جیسے آپ ہیں آپ ویسے ہی رہیں، ورنہ آپ اپنے اوپر برڈن ڈالیں گے. سپوز ایک لڑکی جاتے ہی دن میں 3 ہڈیاں بناتی، حالانکہ اس کی اتنی اسٹیمنا نہیں تھا، لیکن سسرال والوں کو خوش رکھنے میں چکر کیا. تو کیا ہوا کہ سسرال والوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ گئی. جب آپ بہت زیادہ کرتے ہیں تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے بڑھ جاتی ہیں. ایسی بات ہے نا. جب آپ ایک دفعہ 90% لیتے ہیں تو آپ کے گھر والے بھی کہتے ہیں اگلی دفعہ 91 لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا کریں جتنا آپ سے ہوتا ہے. اس لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے، نارمل زندگی گزارنی، جو آپ کی خوشی ہے انجوائے کریں لائف کو. ٹھیک ہے، وہ کام کریں جس میں آپ کی خوشی ہے اور جو ٹھیک بات ہے. پروفیشن بھی وہ چوز کریں جس میں آپ کی روح انوالو ہوتی ہے، جس کام کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. اپنے آپ کو برڈن میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی زندگیوں میں جو جو پریشر ہے اس کو ریلیز کرے. آمین. اچھا ایک اور ایشو آ رہا ہے جو کہ اس کو کہنا بہت ضروری ہے، بہت 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 ضروری ہے. یہ بھی رشتے کے حوالے سے ہے. بہت سی لڑکیاں ہیں جو کہ ڈائیورسڈ ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ وڈو ہیں، یعنی کہ یا تو بیوہ ہیں یا تو طلاق یافتہ ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا جو ہے دبا ہے. ہماری بیٹیوں کو کیوں طلاق ہو گئی، اب تو ان کو رشتے نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، یا جو ہے خاوند فوت ہو گیا تو اب اس بیوہ سے کون شادی کرے گا، اس کو بھی باہر نکالنا ہے. اور جن لڑکیوں کو سپوز وہ اس ٹراما سے گزر رہی ہیں تو آپ کو اپنے اوپر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں. کیا ضروری ہے کہ جو لڑکی خراب ہوتی ہے اسی کو ڈائیورس ہوتی ہے، یا صرف وہ بری تھی تو اس کا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، یا وہ منحوس تھی لوگ کہتے ہیں تم تو منحوس تھی، تم تو اپنے ہسبینڈ کو کھا گئی. اس قسم کے جملے ہمارے معاشرے میں بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایسا نہیں سوچنا، یہ اللہ کا حکم تھا جو بھی ہوا تھا. آپ نے اپنے آپ کو اس چیز میں پریشر میں نہیں لے کے آنا. کئی لڑکیاں باہر نکلنا چھوڑ دیتی ہیں کہ اب ہم باہر جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے اچھا بتاؤ سٹوری بتاؤ کیا ہوا تھا، اتنی جلدی ڈیورس کیسے ہو گئی. ٹھیک ہے، اور کئی لڑکیاں بیچاری جن کے ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں تو وہ تو اپنے بچوں کو لے کے گھر میں ہی بیٹھ جاتی ہیں، یا وہ ایسے اچھے کپڑے بھی نہیں پہن پاتی کہ لوگ باتیں کریں گے کہ تمہارے تو خاوند کی ڈیتھ ہوئی ہے تو تم نے کیوں نیا سوٹ پہن لیا. اتنا پریشر. اور ایک اور بات کہ ان کچھ گھروں میں اس طرح ہے کہ ینگ بہویں ہیں، ایک ایک دو بچے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ینگ ہیں، اور کوئی حادثہ ہوا کچھ بھی ہوا تو ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. آپ پوری زندگی اس لڑکی کو سسرال میں بٹھائے رکھتے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے اس عورت کے ساتھ. اگر تو عورت اپنی مرضی سے کہتی ہے، سپوز اپنی مرضی سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے اور میں پالوں گی اکیلے اور میں رہ سکتی ہوں، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. ادروائز جو سسرال والے ہیں وہ اس کو الاؤ کریں دوسری شادی کے لیے. وہ جوان ہے، اس طرح اس کے اوپر ظلم نہ کریں، اس کی شادی کر دیں. آپ نہیں کرنے دیتے.
کہ نہیں تم ہماری بہو ہو، یہ بہت غلط ایٹیٹیوڈ ہے. وہ بھی تو لڑکی ہے نا، اس کے بھی تو کچھ ارمان ہے. اس کا کیا قصور تھا؟ اس کا کوئی قصور نہیں، تو اللہ کی مرضی تھی. اس کو کرنے دے شادی آپ. کئی جگہ پہ لڑکیاں خود اپنے ساتھ ایک ایک بچہ ہوتا ہے اور پوری پوری زندگی ان بچوں کے پیچھے گزار دیتی ہیں. ایسا نہ کریں آپ. آپ کی بھی لائف ہے، آپ کی بھی خوشی ہے. آپ کر لیں نکاح، اچھا رشتہ ڈھونڈے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے آپ. ٹھیک ہے. میں کھول کھول کے اس لیے ہر چیز واضح کر رہی ہوں کیونکہ میں اپنے ارد گرد یہ دیکھتی ہوں لوگ بہت زیادہ پریشر میں ہیں، وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اچھا ایک اور بات ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں مطلب جو کنواری ہیں ان کے لیے اگر کوئی ایسا رشتہ آتا ہے جس لڑکے کی پہلے کوئی شادی ہوئی تھی، سپوز شادی ہوئی تھی، ڈیورس ہوگی، کچھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو لوگ اپنی بیٹیاں نہیں دیتے ایسے لڑکوں کو کہ ہم تو کنوارے مرد کو ہی دیں گے. اور اس طرح کرتے کرتے اپنی بچیوں کی ایج بہت زیادہ کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. مجھے پتہ ہے یہ چیز مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. کیا پتہ وہ لڑکا آپ کی بیٹی کے لیے کتنا اچھا ثابت ہو. تو مس ہیپ تو کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں نا، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. وہ لڑکا پتہ نہیں کتنا کو اچھا ہو اور آپ رشتہ ریجیکٹ کریں صرف اس بنیاد پہ کہ اس لڑکے کی پہلے شادی ہو گئی تھی. تو ایسا نہ کریں. اور ایک اور بات، ہمارے معاشرے میں سیکنڈ میرج کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، بہت برا سمجھا جاتا ہے. اس نے 2 بیویاں کی ہیں، اس کی تو 3 بیویاں ہیں. یعنی سعودیہ میں تو یہ عام ہے لیکن پاکستان انڈیا میں اس کو ایک بری حرکت سمجھا جاتا ہے. اور لوگ پھر اپنی کیا کرتے ہیں، اپنی دوسری شادی چھپا کے رکھتے ہیں. ایک بات مجھے آپ بتائیں، زنا کتنا عام ہو گیا؟ نکاح عام نہیں کرتے، زنا عام ہے. یعنی ایک بیوی جو ہے وہ یہ برداشت کر لیتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ کا کسی کے ساتھ افیئر ہے، وہ پوری زندگی اسی کے ساتھ گزار لیتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کا افیئر ہے، لیکن یہ نہیں برداشت کر پاتی کہ اس کا ہسبینڈ دوسری شادی کرے. تو اگر تو اس کا ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور آپ کے حقوق بھی ادا کرنا چاہتا ہے اور اس کے بھی حقوق ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو الاؤ کریں، خوشی سے الاؤ کریں. آپ نہیں بھی کریں گے تو اس کو اختیار ہے، دین میں اختیار ہے. یہ مجھے پتہ ہے کہ عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن دیکھیں اگر آپ نے اپنے حامدوں کو فتنوں سے بچانا ہے، ان کی بری جگہوں سے بچانا ہے، فتنوں سے بچانا ہے، تو اگر آپ کے خاندان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہاں میں نے ایک اور شادی کرنی ہے تو ان کو کرنے دیں، کیونکہ یہ اسلام میں الاؤ ہے. کیا صحابہ نے نہیں کی تھی؟ مجھے بتائیں، کیا اللہ کے نبی کی اور بیویاں نہیں تھی؟ یہ ہمارے لیے مثال ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کبھی آفر ہو کہیں ایسی جگہ پہ کہ جہاں پہ لڑکا بہت دیندار ہے ماشاءاللہ اور آپ کو اس کی سیکنڈ وائف بننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو معاشرہ یہ پریشر ڈالتا ہے کہ ایسا نہ کریں، تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بہت پریشر ہوگا آپ پہ، گھر والوں کا، معاشرے کا، لیکن آپ نے سوچنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کیا اسلام اس کے اگینسٹ ہے؟ اسلام الاؤ کرتا ہے تو ٹھیک ہے. بیویاں اپنے خامدوں کو الاؤ کریں سیکنڈ میرج کے لیے، اور ماں باپ اپنے بچیوں کو الاؤ کریں. اگر مطلب بیوی کا جو ہے وہ خامد فوت ہو گیا، طلاق ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو گھر بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً سے اس کا دوسرا رشتہ ڈھونڈے. انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اگر وہ کسی بھی عدت میں ہے ٹھیک ہے، وہ تو عدت میں ہے، لیکن آپ اس کے لیے مطلب نظر آپ دوڑانا شروع کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ بدلے، ہم اس سوسائٹی سے باہر نکلیں. مجھے پتہ ہے یہ ٹاپک تھوڑا سا بولڈ تھا لاسٹ میں، کیونکہ مجھے ایک آنٹی کی کال آئی تھی اسپیشل، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا ہماری جو بہو ہیں وہ ہمارے بیٹوں کو الاؤ نہیں کرتی کہ وہ دوسری شادی کریں، تو پلیز آپ اس ٹاپک کے اوپر کچھ بولیں. تو میں نے کہا دیکھیں ساری بیویاں تو نہیں برداشت نہیں کر پاتی، لیکن ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میں انکار نہیں کر سکتی کیونکہ اسلام نے الاؤ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں خاموش ہوئی کیونکہ ہر لڑکی جو ہے نا اس کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ سب کچھ تھوڑی دیر کے لیے ہے نا. آپ کسی کی فرسٹ وائف بنیں یا سیکنڈ وائف بنیں یا تھرڈ وائف بنیں ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ بعد میں خوش رہتی ہیں کہ نہیں خوش رہتی. ٹھیک ہے. اور کبھی بھی ایسے رشتے آئیں آپ استخارہ کریں اور اس کے بعد آپ اپنے بچوں کو اچھی جگہ پہ ان کا نکاح کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اس طرح بھی سوچنا شروع کریں. جب آپ نے دین کے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں نا، جب آپ کے مشن بہت بڑے ہوتے ہیں تو یہ قربانیاں دینا آنا چاہیے. ہاں ایسا بھی ہوگا کہ آپ کا دل گھٹے گا، آپ اپنے آپ کو گھٹن میں فیل کریں گے کہ کیا میں کیا کروں، میری دوست مجھے کیا کہے گی کہ تم نے کسی ایسے انسان سے شادی کر لی جس کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی. تو ان کی آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ کا اسلام الاؤ کرتا ہے، آپ نے استخارہ کیا، آپ نے سب سے مشورہ کیا اور آپ کی شادی ہوگی، دیٹس اٹ. آپ اپنی لائف میں خوش ہیں بس. اور جب کسی آدمی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھی سنا ہے آپ نے دوسری شادی کیا، تو بڑی ہنسی اور طنز مزاج کے ساتھ ہم لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہو. ٹھیک ہے، اگر یہی اس کا کسی کے ساتھ افیئر تھا تو وہ لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے. کوئی بات نہیں، لڑکے تو اس طرح کرتے ہی ہیں، ایسا کہا جاتا ہے. تو ہمیں اب اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے کہ ہمیں ہر چیز کی بنیاد دین کو رکھنی ہے. چاہے وہ آپ کی جابز ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ دین کے ساتھ ٹکراتی ہیں ان کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، آپ کے رشتے ہیں اس کی بنیاد دین ہونی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹ جو سکون ہے وہ اسی میں ہی ہے. اپنی گھروں میں ایسی بہویں لے کے جو دین پہ چلنے والی، کیونکہ نسلیں جو ہیں نا وہ عورتوں سے چلتی ہیں. اگر ایک مرد بدلتا ہے نا تو ہو سکتا ہے وہ کئی مردوں کو بدل دے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے گھر کو نہیں بدل سکتا. گھر کو عورتیں ہی بدلتی ہیں، عورتیں ہی بساتی ہیں، عورتیں ہی نسلیں چینج کرتی ہیں، مرد نہیں کر سکتا. بچے ماؤں کو کاپی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کئی بچیاں ہیں میرے پاس جن کی جو مائیں ہیں وہ ان کو دین پہ چلنے نہیں دے رہی، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. پھر میں کہتی ہوں ہاں ایک ماں ہی ہے جو گھر کو بساتی بھی ہے اور اجاڑتی بھی ہے. ایک ماں ہی ہوتی ہے جس سے واقعی بچے جو ہیں وہ عالم پیدا ہوتے ہیں، اچھے، الحمدللہ. تو رشتوں کی بنیاد میں دین پہ رکھنی ہے. اور اگر کوئی ایسا رشتہ آیا آپ کے گھر جس میں لڑکے کی کمائی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن وہ دیندار ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، یعنی مردوں میں آپ نے اگر دیکھنا رشتوں میں تو لڑکے کا اخلاق ضرور دیکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا سب سے پہلے سٹیٹس چیک کریں، کیا اس کے کیسی جاب ہے اس کی، ٹھیک ہے، کیا بزنس ہے اس کا، یہی دیکھا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہ بہت امیر ہو لیکن آپ کی بیوی، اپنی جو بیوی کو جوتے کی نوک پہ رکھیں، اس کی عزت ہی نہ کریں، تو ایسے رشتے کو آپ نے کیا کرنا ہے. تو جس مرد میں تقویٰ ہوگا، ڈرنے والا ہوگا، وہ آپ کی بیٹی کے حق ادا کرے گا. ٹھیک ہے. پھر جو عورتیں ہیں جیسے میں نے کہا، میں ان شارٹ بتا رہی ہوں کہ جن کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ فوراً سے کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی، تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اپنی لائف جو ہے ہنسی خوشی گزاریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ. لیکن معاشرے کی فکر نہیں کرنی ہے آپ نے، کیونکہ ہوگا کیا، سپوز آپ نے چلیں جی آپ نے دعائیں کی، آپ نے کنسیو کر لیا، پھر پوچھیں گے اچھا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی ہوئی ہے، ایک نیا پریشر. ٹھیک ہے، بیٹی ہوگی تو بس اچھا اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا بھی دے. کتنی بری بات ہے. اور ہم نے کسی سے آئندہ سے کویشچن پوچھنا ہی نہیں ہے کہ کوئی خوشخبری ہے تمہاری، ہم نے نہیں پوچھنا کسی سے. ہم نے ہر کام میں دیکھنا ہے کہ ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے، معاشرے کی فکر نہیں کرنی. اس پریشر کو ہم اپنے ذہنوں سے ہٹانا ہے. ہمارے بچوں کی پوزیشن نہیں آتی، وہ ان کا 90+ نہیں آتا، کوئی بات نہیں، کوئی جینے مرنے والی بات نہیں ہے. یہ مارکس ہی تو ہیں، دنیا داری ہے، دیٹس اٹ. کوئی بات نہیں. ہر بچے کا کیلیبر اپنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ پڑھائی میں اتنا اچھا نہ ہو لیکن وہ کمپیوٹرز میں بہت اچھا ہو سکتا ہے کہ اسکل ہو اس میں بہت اچھی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے ہنر اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو اپنے بچوں کو بھی نارمل کریں. آج کل جو ہے وہ بچوں کے جو ہے پیپرز کا سیزن چل رہا ہے، تو بچوں کو نارمل کریں. بچے جو ہیں وہ فائنل ٹرم کے پیپرز میں بہت زیادہ پریشر لے جاتے ہیں، ماما میں نے پوزیشن لینی ہے، پچھلی دفعہ میری یہ آئی تھی، اس دفعہ میری یہ ہے. تو بچوں کو کہنا بیٹا گھبرانا نہیں ہے آپ نے، ان کی فکر کریں تو ان کی دین کی فکر کریں، ان کی ڈگریز کی فکر نہ کریں. ہاں میں خود کہتی ہوں دنیا کی ڈگری بھی ہو اور دین کی بھی ڈگری ہو، لیکن اس کے اندر اپنے آپ کو گھلا نہیں دینا، ان فکروں میں اپنے آپ کو برباد نہیں کر لینا، اپنے آپ کو توڑ نہیں لینا. کچھ بھی نہیں ہے یہ. کئی لڑکیاں ہیں تو وہ مجھے میسج کرتی ہیں باجی ہمارے جو ہے پیپرز ہیں، ہم ہاسٹل میں اپنے گھر والوں سے دور ہیں، آپ دعا کریں یہ ٹیسٹ ہو جائے صحیح، یہ ٹیسٹ ہو جائے صحیح. ٹھیک ہے میں دعا کرتی ہوں، لیکن میں وہ کہتی ہوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا زیادہ دماغ پہ پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زندگی ہے، اپ اینڈ ڈاؤن آئیں گے. ٹھیک ہے، پرفیکشن نہیں آ سکتی اور نہ ہم نے پرفیکٹ بننے کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ ہم نے ایک نارمل ہیومن بینگ جو خطا کا پتلا ہے انسان، اسی کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایک اچھی لائف گزار سکیں، سکون والی لائف گزار سکیں جس سے معاشرے کا کوئی پریشر نہ ہو. اور اگر معاشرہ پریشر ڈالنے کی کوشش بھی کرے تو آپ نے اس پریشر میں نہیں آنا انشاءاللہ. تھوڑی دیر لوگ بات کریں گے، اس کے بعد پھر خاموش ہو جائیں گے. آپ نے وہی کرنا جو ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کویشچن پوچھنا ہے تو آپ مجھے ان باکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پیج ہے موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ، اور جن کو واٹس ایپ میں ایڈ ہونا ہے وہ مجھے میسج کر سکتے ہیں، اپنا نمبر اور اپنا نام ہمیں سینڈ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. اور جن کو یہ ساری پوری سیریز چاہیے، آج ہمارا غالباً 14th ویک ہے،
یہ 6 مہینے تک انشاءاللہ چلے گی فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ کی سیریز. جن کو اپنی پرانی آڈیوز چاہیے وہ بھی مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. 1 سیکنڈ کے لیے میں دیکھ لیتی ہوں کہ کوئی کویشچن ہے تو اس کا آنسر کر دیتے ہیں, اس کے بعد میں آف لائن ہوتی ہوں انشاءاللہ. بالکل ہمارا سماج جو ہے وہ دین سے دور ہے, اس لیے یہ سب برے افعال ہو رہے ہیں. بالکل ایسی بات ہے. پروفیشنل لائف کی وجہ سے پرسنل لائف بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. دنیا کو چپ, ہاں بالکل بالکل ایسا ہی ہے. پروفیشنل لائف کی وجہ سے پرسنل لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو پروفیشنل لائف میں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پروفیشن میں کسی بھی فیلڈ میں آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو آپ کے گھر بھی زندگی جو ہے سیٹسفائی نہیں. اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جاب بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن گھر میں سکون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, تو وہ جاب بھی اچھی نہیں لگتی. میاں بیوی کے درمیان اگر سکون کا رشتہ نہیں ہے, گھر میں سکون نہیں ہے, گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, تو وہ اچھے سے اچھا پروفیشن ہوگا نا تو آپ کو سکون نہیں دے گا وہ. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں جو نیکسٹ ویک کروں تو وہ پیورلی ہسبینڈ وائف کے اوپر جو ہے وہ آڈیو کروں انشاءاللہ. کیونکہ بہت سی لڑکیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ مجھ سے پوچھتی ہیں ہمیں کوئی مشورہ دیں, کوئی سجیشن دیں. تو انشاءاللہ, اور جن کی شادی ہو چکی ہے وہ بہت سی پرابلمس میں گھری ہوئی ہیں, تو ان سب کے لیے ایک ٹاپک ہوگا, تھوڑا سا بولڈ ہوگا لیکن سب کچھ ہوگا انشاءاللہ, اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. تو نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.